खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे हैं नूह का ज़माना और आखिरी अयाम, और आज उसका तीसरा पॉइंट आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। पिछले हिस्से में हमने उन फरिश्तों के बारे में देखा था जिनका खुदा के कलाम में अक्सर बेटियां और बेटे खुदा के कलाम में वो आयत पढ़ते तो हैं, पैदाइश 6 बाब और उसकी आयत नंबर 2, जिसमें लिखा है कि फिर खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादियां की। तो आज तक हमें ये नहीं पता था कि आया ये खुदा के बेटे है कौन। अक्सर गुफ्तगू करने से या खादमुद्दीन से पूछने से हमें इसका यही जवाब मिलता था कि वो अहद अतीक के नबी पैगम्बरों की बात हो रही है। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आया वो खुदा के बेटे है कौन है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़े, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खुदा के लोग हैं और खुदा के कलाम को सुनने की तड़प रखते हैं। खुदा के लोगों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आए आज के अनवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हनूक की किताब उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 3 से आपकी खिदमत में तलावत करूँगा। उन्हीं फरिश्तों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल से हम सीखेंगे। हनूक 6 बाब आयत नंबर 3 लिखा है, और शमयासा जो उन सब का सरदार था, उसने उनसे कहा कि मुझे खौफ है कि तुम इस काम को करने न पाओगे और मुझे अकेले ही को इस गुनाह अजीम की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरे अजीज़ों, ये शमयासा यानी कि वो 200 फरिश्ते जो आसमान से आए थे, उन 200 फरिश्तों का ये सरदार था। और याद रखिएगा कि जो 200 फरिश्ते आसमान से आए थे, वो फरिश्ते उनके सरदार थे, और उन सब के नाम हनूक की किताब में मेंशन है, हनूक की किताब में लिखे हुए हैं। आगे चलकर मैं उनके नाम भी खुदा के कलाम में से मैं ज़रूर बयान करूंगा। और जैसे कि आज मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा रंग का काम करता है तो रंग का जो ठेकेदार है वो अलहदा होता है। अगर कोई कारपेंटर है तो उसका ठेकेदार अलहदा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसका ठेकेदार अलहदा होता है। लेकिन इसी तरह अगर हम इन फरिश्तों के बारे में भी देखें तो ये जो 200 फरिश्तों का ग्रुप खुदा ने आसमान से भेजा था, इन 200 फरिश्तों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सरदार थे और उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म का इल्म था। हर ग्रुप के पास मुख्तलिफ़ किस्म का इल्म था। जब ये 200 फरिश्तों का ग्रुप ज़मीन पर आया तो बजाय ये ज़मीन के हालात सेट कर दे, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन किया और इंसानी शक्ल इख्तियार की, और इंसानी शक्ल इख्तियार करके इंसान की बेटियों को देखा और उनकी ख्वाहिश की। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि बदन रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह बदन के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करती है। और इन्होंने औरतों की ख्वाहिश की और उनसे शादियां की और उनसे औलाद पैदा की, और जो उनसे औलाद पैदा हुई थी वो क्योंकि एक आसमानी बदन और एक ज़मीनी बदन, जब इनका मिलाप हुआ तो जो उनसे औलाद पैदा हुई वो एक तीसरी कुव्वत थी, एक तीसरी कुव्वत थी। और बाइबल मुकद्दस में हमने पैदाइश की किताब आप 6 बाब आयत नंबर 6 बाब के अंदर भी मुतालिया कर सकते हैं कि हमें जबार का ज़िक्र मिलता है। तो ये जो 200 फरिश्ते थे जो इंसान की बेटियों से जो इनकी औलाद पैदा हुई वो नेफलीन कहलाए, उनको जबार भी कहा गया। और उनका कद इतना बड़ा था, बाइबल हनूक की किताब में लिखा है कि उनका कद जो था वो 3000 हाथ था, यानी कि इतना बड़ा उनका कद था। और दूसरी बात हमने देखा कि तूफान नूह के अंदर जो है वो DNA को ख़राब किया गया। वो कैसे कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी की मानद बनाया। अब DNA कैसे ख़राब हुआ? DNA कैसे ख़राब हुआ कि जब ये फरिश्ते, उस वक़्त तक तो ये फरिश्ते थे
اس وقت تک تو یہ فرشتے تھے جب تک ان کی زندگی میں گناہ نہ آیا، اس وقت تک یہ روحانی تھے، یہ پاک تھے، لیکن جب ان کے اندر گناہ آ گیا تو یہ پاک نہ رہے بلکہ یہ ناپاک ہو گئے، یہ ناپاک ہو گئے، یہ فرشتے ناپاک ہو گئے تو انہوں نے گناہ کیا۔ اب ڈی این اے کو کیسے خراب کیا کہ جب کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، جب انسان کی بیٹیوں سے انہوں نے شادیاں کی تو جو ان سے اولاد پیدا ہوئی وہ ایک تیسری قوت تھی، یعنی کہ ان کے آدھے بدن انسان کے تھے اور آدھے فرشتوں کے تھے۔ آپ اس سے اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ آدھا بدن انسان کا اور اوپر کسی جانور کا سر تھا۔ آج آپ فلموں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈراموں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں کلیئر آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج فلموں ڈراموں کے اندر زیادہ تر یہ چیز دکھائی جا رہی ہے، اور یہ ان 200 فرشتوں کی اولاد ہے جن کو نیفلین کہا جاتا ہے، جن کو نیفلین کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر انسان کی صورت کو بگاڑ کر رکھ دیا، یعنی کہ ڈی این اے کے اندر مکس اپ ہوا اور آر این اے شامل ہوا۔ یعنی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ڈی این اے ہے لیکن جانور کے اندر آر این اے ہے۔ کیا ہے؟ جانور کے اندر آر این اے ہے، اور وہاں پر بھی کچھ سلسلہ اسی طرح ہوا۔ فرشتہ جب وہ پاک تھا تو اس وقت وہ روحانی تھا، جب اس کے اندر گناہ آتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ڈی این اے کے اندر مکس اپ ہوا، تو اس لیے خدا کے صورت کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ زمین پر بہت بڑا عظیم گناہ ہوا، انہوں نے جانوروں کے ساتھ، ہوا کے پرندوں کے ساتھ، رینگنے والے جانوروں کے ساتھ اور پانی کے جانوروں کے ساتھ جو پانی کے اندر ہے، انہوں نے غلط کاریاں کرنا شروع کر دی، جس کے سبب سے بدکاری بڑھنا شروع ہوگی، اور زمین پر بدکاری اتنی بڑھ گئی کہ زمین نے اپنا منہ کھولا، پکارا، درخواست کی کہ یہ ظلم زمین پر ہو رہا ہے، اور وہ فریاد خدا کے حضور تک پہنچی۔ ان فرشتوں کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب یاد رکھیے گا کہ شمیاسا اس نے کہا کہ دوسرے فرشتوں سے کہا جو اس کے ساتھ تھے کہ مجھے اکیلے ہی اس گناہ عظیم کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ پھر ان سب نے مل کر ایک دوسرے پر لعنت کی قسم کھائی کہ جو کوئی اس کام کو نہیں کرے گا اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو خدا ہنوک کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوہ ہرمل کی چوٹی پر انہوں نے مل کر لعنت کی قسم کھائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کو مسلسل ہم جاری رکھیں گے، اور یہ کل تعداد میں 200 تھے۔ کتنے تھے؟ کل تعداد میں 200 تھے، اور ان کے سرداروں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 شمیاسا جو ان سب کا سردار تھا، راکیل، نمبر 2 راکیل، نمبر 3 رمیل، نمبر 4 کابیل، نمبر 5 تامیل، نمبر 6 رامیل، اور نمبر 7 حزکیل، اور نمبر 8 دانیل، اور نمبر 9 برکیل، اور نمبر 10 آسیل، اور نمبر 11 رمیوس، اور نمبر 10 بطاریل، اور نمبر 12 ارنانیل، اور ساکیل، اور شمسیل، اور ستاریل، اور سورییل، اور یومیل، اور ستاریل۔ یہ تمام تر ان سب سرداروں کے نام ہے، اور ان 200 اور دیگر فرشتوں کے سردار ہیں۔ یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب ان کے نام بتائے ہیں جو سردار ہیں۔ سب سے بڑا شمیاسا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ سردار وہاں پر مقرر کیے جاتے ہیں جہاں تعداد زیادہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں ہر گروپ کے اندر ایک سردار تھا، اور ان کے پاس علیحدہ فن تھا، اور اس لیے ان کے اندر سردار مقرر ہوئے۔ ہنوک کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے مطالعہ کروں گا۔ لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے عورتیں چن لی، اور ہر ایک نے اپنے لیے عورت لی، اور انہوں نے ان کے ساتھ صحبت کی اور ان کے ساتھ ناپاک ہوئے۔
ان کے ساتھ ناپاک ہوئے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو حنوک 8 باب آیت نمبر 22 لکھا ہے، اور ان کو جادو منتر سکھائے، درخت کاٹنے اور ان کی جڑوں کے بارے میں علم دیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور ان کے بڑے جبار پیدا ہوئے، ان کے ہاں بڑے جبار پیدا ہوئے جن کا قد 3000 ہاتھ تھا۔ اس کا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 4 کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب یہ جبار پیدا ہوئے تو ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ انسان ان کی خوراک پوری نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا خون پینا شروع کر دیا، کیونکہ بنی آدم ان کی خوراک پوری نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پرندوں، جانوروں اور رینگنے والے جانوروں اور جانداروں اور مچھلیوں کے خلاف گناہ کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کا گوشت نوچا اور خون پیا۔ تب زمین نے بے شرح بدکاری کے خلاف درخواست کی۔ میرے عزیزو، آپ ان فرشتوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے کہ جب یہ زمین پر آئے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ 200 فرشتے تو اب قید میں ہیں، وہ روز عظیم کی عدالت تک قید میں ہے، لیکن آج جو دنیا کے اندر جو مختلف لوگوں کو پریشان کری، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ ان کے اندر بھی قوت ہے، وہ ان کی اولادیں ہیں جو پریشان کر رہی ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں، جن کو نیفلین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بہن کے، بیٹی کے یا لیڈیز کے اندر آپ بدرو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ بدرو کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ بدرو ہے کون سی، یہ کون سے گروپ میں سے ہے، کیونکہ اس وقت 200 فرشتے وہ عورتوں پر عاشق ہوئے تھے۔ آج دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہیں جن کے اندر بدروہیں پائی جاتی ہیں، اور جس عورت کے اندر بدرو ہوتی ہے آپ اس بدرو کی پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ بدرو کون سی ہے، بلکہ وہ نیفلین ہے، وہ جبار ہے، ان 200 فرشتوں کی اولاد ہے۔ آج کے میسج کے وسیلہ سے اگر آپ سب کو برکت ملی ہے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔